السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 یعنی آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ اکرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت اور فضیلت کے حوالے سے یعنی سلسلہ وار ہم پڑھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ صحابی ہونے کا معنی مفہوم کیا ہے، پھر ہم نے پڑھا کہ صحابہ اکرام کی دین میں اہمیت کیا ہے، اس میں ہم نے پڑھا کہ یہ وہ مقدس گروہ ہے کہ جس نے دین اسلام کو قبول کیا اس وقت جب دین اسلام کو قبول کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو چنا، انہیں ہدایت بخشی، انہوں نے اس دین کو قبول کیا، پھر اس دین کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے جان مال، اپنے پورے خاندان، آل اولاد وغیرہ سب کچھ قربان کی۔ ہر آن ہر پل زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی گزاری، اور اس کے نتیجے میں اسلام کی سربلندی کا باعث ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے اس دین کو زبانی اور ہتھیار کے زور پہ، تلوار کے زور پہ دنیا کے تمام کونوں تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روم کی شان و شوکت مٹی میں ملا دی، ایران اس کو نیست و نابود کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فارس کی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا اور مجبور کیا ہے اس بات پر کہ یا تو جزیہ دیں یا اسلام قبول کریں۔ یہ سب کچھ صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ان حضرات نے کیا۔ اسلام کے جو دشمن ہیں اول دن سے، انہوں نے اس دین سے لوگوں کو برگزیدہ کرنے کے لیے اور اس دین کی دعوت کو روکنے کے لیے سارے جتن کیے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔
پھر ہم نے پڑھا انہوں نے قرآن کی حفاظت کی، انہوں نے احادیث کی حفاظت کی، انہوں نے قرآن اور اس کی تشریحات کو محفوظ کیا اور آگے امت تک پہنچانے کا باعث بنے۔ کوئی ایسی بات نہ بچی کہ جس سے آدمی یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھ تک دین کی دعوت جس طرح پہنچنی چاہیے تھی نہیں پہنچ پائی۔ اس سب کا جو اجر جاتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف جاتا ہے۔ اول دن سے جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اترنے والی وحی کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے وقتاً فوقتاً اس حوالے سے پڑھا ہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت و سعادت مندی کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے اشکال، وہ سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اس دین پر عمل کے لیے پیش کیا تو نتیجے میں وہ اسلامی معاشرہ کہ جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر دے رکھا تھا وہ قائم ہو گیا۔ جب وہ قائم ہو گیا تو اب کسی کہنے والے کے لیے کوئی بات ہی نہیں بچی، کیا بولیں، کس طرح اس دین کے مخالف بات کریں۔ بادشاہتیں مٹ گئیں، پارلیمانی نظام مٹ گئے، لوگوں کے قبائلی سرداری نظام مٹ گئے، امیر غریب کا فرق ختم ہو گیا، کالے گورے کا فرق ختم ہو گیا۔ جس بات کی وجہ سے طاقتور اپنی طاقت پر اکڑ سکتا تھا اور امیر اپنی دولت پر عیش کر سکتا تھا، وہ سارے سلسلے ختم ہو گئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شیطان نے کہا تھا اول دن، اے اللہ میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے تمام جگہوں سے بہکاؤں گا، سوائے چند لوگوں کے تو کسی کو بھی اپنے شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان نے اس کے لیے بڑی حیل و حجت کی۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی اشکالات اٹھائے گئے، اللہ رب العزت نے اس کے جواب دے دیے۔ قرآن پر اعتراضات ہوئے، اس کے بھی جوابات ہو گئے، احادیث پہ اعتراضات ہوئے، اس کے بھی جوابات ہوئے، اور سارا کردار جاتا ہے صحابہ کو۔ اب کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں الصارم المسلول علی شاتم الرسول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 739 کے اوپر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ان سے ہو نہیں سکا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جرا کرنا اپنا شیوا بنا لیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا سکے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ برے آدمی تھے تو اسی لیے تو آپ کے ساتھی برے بنے، نعوذ باللہ۔ ہم پڑھیں گے بھی حدیث میں یہ مفہوم بھی ہے، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صالح شخص ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی صالحین میں سے ہوتے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ ان تنقید کرنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کر نہیں سکتے۔ ان کو اپنے آپ کو مسلمان بھی ثابت کرنا ہے، ان کو اپنے آپ کو عاشق رسول، عاشق اہل بیت بھی ثابت کرنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید نہیں کر پا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات سے لوگوں کو نہیں روک پا رہے، اپنے من گھڑت مذہب کی طرف نہیں لا پا رہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ نکالا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تنقید کرو۔ وہ برے ثابت ہوئے تو نعوذ باللہ کس کی صحبت کی وجہ سے ہوئے؟ نعوذ باللہ خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات جائے گی۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو سمجھیے گا ذرا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا کہنے والے کے حوالے سے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ کو برا کہنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا کہنے والے کا شریعت میں حکم کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو محدثین و فقہاء کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین ہیں، انہوں نے اس حوالے سے اتنی تفصیلات دے رکھی ہیں اور ایسی مطلب قرآن اور حدیث کے دلائل سے ایسے فتاواجات دے رکھے ہیں، موجودہ ہمارے ملک کی حالات اس کو بیان کرنا یعنی اس موجودہ حالات اس کو متحمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ تنقید کرنے والوں کے لیے شریعت میں سزا تک کا بیان موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے آئے دن کسی پہ گستاخی رسول، کسی پہ گستاخی صحابہ کا الزام ثابت بھی نہیں ہو پاتا، اس سے پہلے اسے مار دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہمارے ہاں مسئلہ ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہمیں لوگوں کی یعنی ذہن سازی بھی کرنی ہوتی ہے، اپنے بزرگوں کا دفاع بھی کرنا ہوتا ہے، اور تلوار کی دھار پہ رہتے ہوئے پھونک پھونک کے قدم بھی رکھنا پڑتا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی شخص کسی غلط کام کی طرف نہ چلا جائے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لے کے آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے کر آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ خود بے وقوف ہے مگر ان کو اس کا علم نہیں۔ یہاں بات سمجھیں پہلے، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 64 ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں اللہ رب العزت کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کو، موت کے بعد جی اٹھنے اور جنت اور جہنم کی حقانیت کو تسلیم کرنے کو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے کو اور برائیوں سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے، تو یہ لعنت زدہ گروہ ایسے ایمان کو بے وقوفوں کا ایمان بتاتا ہے۔ میرا تفسیر سے اس نقطے کو پڑھنے کا مطلب یہ تھا، آپ سمجھیں ہمارے ہاں بے وقوفوں کے ٹولے کے اوپر ایک عیار ٹولہ بھی موجود ہے۔ یہ تو انہوں نے لفظ دیکھو، سمجھو ذرا اس بات کو، آیت کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ صحابہ کو جو لفظ ان کی تنقیص کے لیے نکالا جائے گا وہ لفظ نکالنے والے پہ پلٹ آئے گا۔ وجہ اس کے ہم آگے پڑھ رہے ہیں آیت میں۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں یہ تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 221 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو ہم ضمیر سے مراد منافقین ہیں، اور آمنوا کما آمن الناس یعنی تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کی تصدیق کرو جیسا کہ مہاجرین نے تصدیق کی، جیسا کہ مہاجرین نے تصدیق کی، اور جیسا کہ اہل مدینہ میں سے مختلف گروہوں نے یعنی آپ کی تصدیق کی۔ مختلف گروہوں سے مراد اوس و خزرج وغیرہ، انصار۔ میرا ان دونوں تفاسیر کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی اس سے مراد آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ترجمہ کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، الناس کا ترجمہ آپ نے صحابہ کیوں کیا ہے؟ تو میں بتا دوں وہ صحابہ کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ یہ مفسرین بھی یہی بات کہتے ہیں۔ اور سمجھیں کہ انہوں نے یہ نقطہ بتایا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بتائے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ایمان میں شامل ہیں۔ اب میری بات آپ سمجھیں، ابو بکر، عمر، عثمان، بھائی سونا نہیں، یقین کرو اللہ کی قسم کھو دو گے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، مغیرہ بن شعبہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، معاویہ بن ابی سفیان، ابو موسیٰ اشعری، بھائی میرے وہ حضرات جن پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں
پیمانہ بیان کیا گیا. پیمانہ یہ ہے کیا ان میں سے یہ جو عقائد بیان کیے گئے ہیں کیا ان میں سے کسی عقیدے کا بھی ان میں سے ان حضرات میں سے کسی نے انکار کیا؟ کیا کسی صحیح سند سے ان سے ایسی کوئی بات ثابت ہے؟ اللہ کی قسم بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کا شمار آپ منافقین میں نہیں کر سکتے. آپ زمین اور آسمان کے کلابے ملا لو, آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے. یہ اس میں داخل ہوں گے کما آمن الناس, جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں. اور فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء. اب اگر مثال کے طور پہ کوئی صحابہ میں سے کسی کو مرتد کہتا ہے, یہ آدمی مرتد ہے, کہنے والا, کوئی انہیں کافر کہتا ہے, یہ کہنے والا کافر ہے, کوئی انہیں مشرک کہتا ہے, کہنے والا مشرک ہے, کوئی انہیں منافق کہتا ہے, کہنے والا. جو صحابہ کے بارے میں لفظ استعمال کرنے والا کرے گا شریعت کا, اس کے بارے میں وہی حکم نکل کر آئے گا کہ یہ آدمی خود کیا ہے. اور ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کا بقول تو زندیق ہے, ان سب سے بڑھ کے بے دین ملحد زندیق ہے. آپ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ ایمان لے کے آئیں اس طرح کہ جس طرح ایمان صحابہ کرام لے کر آئے. انہوں نے کہا کیا میں نے بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے کو اللہ کہہ رہا ہے یہ خود بے وقوف ہے. آپ صحابہ کے بارے میں جو لفظ بھی استعمال کریں وہی ان کے اوپر پلٹ آئے گا. اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اور 58 اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو یعنی تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار. آپ سمجھیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے کی کوشش کی, یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا, یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا. اور آگے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. فرمایا اور جس نے مومنین کو ایذا دینے کی کوشش کی, مومنات کو ایذا دینے کی کوشش کی, مسلمان مردوں کو, مسلمان عورتوں کو بغیر ما اکتسبوا, جبکہ ان سے وہ بات جو یہ اس کی طرف منسوب کر رہا ہے ثابت بھی نہیں ہے. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا, تو اس آدمی نے کھلم کھلا بہتان بازی کی اور یہ کھلم کھلا گناہگار ہوا. سمجھے ہیں بات کو؟ اب اگر آپ مثال طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ طعنہ زنی کرتے ہیں, ان کے بارے میں یعنی واہیات کلمات منہ سے نکالتے ہیں, آپ نے ان کو تکلیف دی, جبکہ یہ بات تو ہم پہلے درس سے لے کے آج تک کر رہے ہیں, یہ بات تو ہم پہلے درس سے لے کے آج تک پڑھ رہے ہیں کہ بات یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراضات کرنے والے وہ ان کی کیفیت یہ, انہیں اگر وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے ٹولے نہ ملے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطیاں نکالنا گویا لوہے کے چنے چبانے کا مترادف ہے. اللہ نے بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے کہ یہ کیا ہے, بہتان. اور حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر تہمت لگائی اور وہ بات اس میں نہیں ہے تو لگانے والے پر وہی بات لوٹ آئے گی. اب یہی اللہ رب العزت نے کہا ہے. اب آپ نے ان کی ذوات میں کوئی بھی عیب نکالنے کی کوشش کی, کافر کا, مشرک کا, منافق کا, مرتد کا, نعوذ باللہ خائن کا, غاصب کا, کسی قسم کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کیا, آپ وہی سب ہوں گے. اور اگر آپ نے گالیاں دیں آٹومیٹیکلی وہ سب آپ پہ فٹ ہیں. آپ نے لعنت کی, وہ لعنت آپ پہ, وہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ تو نا, آپ سمجھیں. حافظ ابن کثیر, اچھا وہی بات کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ آپ نے خود نے یہ نکال دی ہے بات. سمجھے ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے, جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 264. یہی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافضی شیعہ جو صحابہ پر عیب گیری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریفیں کی ہیں یہ انہیں برا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ انصار و مہاجرین سے خوش ہے.
وہ انصار و مہاجرین سے خوش ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان صحابہ کی مدح و ستائش موجود ہے، لیکن یہ بے خبر کن ذہن انہیں برا کہتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان میں وہ باتیں بتاتے ہیں جن سے وہ بالکل بری ہیں۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی زبانیں بھی الٹی پڑتی ہیں۔ قابل مدح لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور مذمت جن کی جانی چاہیے ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ بھائی میرے، یہ اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اندھے دل، پلٹی زبانیں، کن ذہن، کیا کہ ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا تعریفیں کر رکھی ہیں۔ اور ذرا دیکھیں بات کو، سنیں، ہم نے پڑھا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا وہ منافقین کا شیوا ہے، پڑھا نا ہم نے۔ سنو ذرا بات کو، یہ سورہ منافقون ہے، سورہ منافقون کی آیت نمبر 8، مشہور واقعہ ہے، آپ بھائیوں کے علم میں ہوگا، میں تجدید مسئلہ کے طور پہ بتا رہا ہوں، صرف ایک نقطہ واضح کرنے کے لیے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تبوک سے واپس مدینہ کے لیے لوٹ رہے تھے، تو ادھر عبداللہ بن ابی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا کہ جی مدینے کے اصل وارث تو ہم لوگ ہیں، یہ لوگ آ کر لوٹے پٹے آ کر یہاں بس گئے، انہوں نے ہمارے املاک کے اوپر قبضے کر لیے، ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ ہمارے ساتھ شریک ہوں، ہم عزت والے ان ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ بھائی میرے سمجھے ہو یا نہیں؟ سورہ منافقون، سورت کا نام ہی منافقون ہے، اور بھائی میرے سمجھو بات کو یا نہیں؟ آیت نمبر 8 فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر جب مدینہ جائیں گے، ہم جب پھر مدینہ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیلوں کو یہاں سے نکال دے گا۔ فرمایا اللہ نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ او بھائی میرے نہیں سمجھو بات کو، دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، عبداللہ بن ابی نے کس کس کے نام خارج کیے تھے؟ تبوک میں تو سارے ہی تھے، تبوک تو فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، تبوک میں تو سارے ہی تھے، وہاں تو ابو سفیان بھی ہیں، وہاں تو معاویہ بھی ہیں، مغیرہ بن شعبہ بھی ہیں، ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں، زبیر بن عوام، سارے ہیں وہاں تو، نہیں سمجھو گے؟ اور یہ وہ بھی نہیں ہے وہ صحابہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، یہ تو انہوں میں سے بھی نہیں ہے۔ لطف کی بات، اب اللہ نے مطلقاً کیا کہا ہے ان کو اس اعتراض کے جواب میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور مومنین سے مراد صحابہ کے لیے، مومن سے مراد وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن منافقین اس کو جانتے ہوتے تو ایسا بولتے کبھی صحابہ کے لیے؟ تو ہلکے سے ہلکا کم از کم حکم صحابہ کے بارے میں بد کلامی کرنے والے کے لیے قرآن ہی کی روشنی میں کیا ہے کہ یہ آدمی منافق ہے، یہ آدمی مسلمان مومن کے لائے سوال نہیں پیدا ہو سکتا، اہل سنت کے لائے یہ تو گویا کہ سمجھ لو کہ بہت دور کی کوڑی ہے، یہ آدمی کیا ہے؟ یہ آدمی منافق ہے، صرف قرآن کی روح سے۔ آپ بات سمجھیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی یہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہے، ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں، ہم اسے بار بار اس لیے پڑھتے ہیں کہ یقین کریں کہ اس آیت کو بار بار پڑھنا حق بھی ہے۔ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ مہاجرین جنہیں ان کے گھروں علاقوں سے نکال دیا گیا اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا، اس کا فضل چاہتے تھے، ان کو ان کے مالوں، ان کی جائیدادوں، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اللہ کہتا ہے یہ صحابہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر کو امن کا گھر بنا لیا، یحبون من ہاجر الیہم، وہ پسند کرتے ہیں اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والے بھائیوں کو۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا،
اور جو کچھ انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا اس کو لے کر اپنے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی شکوہ شکایت، کوئی کسی قسم کا کینہ کچھ بھی نہیں رکھتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ اپنے بھائیوں کو اپنی ذاتوں پر ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے کتنے قریبی رشتہ دار، کتنی محتاجگی، کتنی ضرورت کیوں نہ ہو. اب دیکھو سنو، کس کا ذکر ہوا؟ مہاجرین کا، انصار کا. مہاجرین کا اولئک هم الصادقون، یہ سارے کیا ہیں؟ سنو ذرا بات کو. آیت نمبر 10 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو ان دونوں کے بعد آئے، اور جو ان دونوں کے بعد آئے یعنی کیا مطلب؟ فتح مکہ، ہجرت اور انصار کے بعد تیسرا طبقہ. حالانکہ اس کے بیچ میں بھی صحابہ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن وہی بات کہ جب محدثین مفسرین اور جو یہ دو نمبری کرنے والے کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم بات کریں فتح مکہ والے. والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے ہمارے ان بھائیوں کی جنہوں نے ہم سے پہلے آگے بڑھ کر اس دین کو، اس ایمان کو قبول کیا. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور کسی کے لیے بھی، کسی کے دل میں بھی، کسی کے لیے بھی، کسی کے دل میں بھی اے اللہ کینہ مت آنے دینا. او بھائی میرے میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں یار، میں کوئی بخاری مسلم کی حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، وہ دعا میں یہ لفظ پکارتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، کہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ مت آنے دیجیے گا. ابھی سوچنے کی بات ہے، یہ دعا قبول ہوئی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں تبھی تو قرآن کی آیت بن کر اتری. یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اللہ ان کے اس قول کو بیان کیوں کرتا؟ بھائی میرے، اور کینہ کس چیز کا نام ہے بتانے کی ضرورت ہے مجھے؟ کہ علی کو معاویہ سے ہو یا معاویہ کو علی سے ہو. او بھائی میرے، سن رہے ہو بات کو یا نہیں؟ اللہ ان کی دعا کے کلمات بتا رہا ہے کہ کسی طرح بھی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کینہ نہیں آنے دینا. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو شفقت والا، رحم کرنے والا ہے. میرے بھائی سمجھے گا ذرا اس بات کو. لبے لباب، یہ آیت یہ بتاتی ہے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے لیے دعائیں کرنی ہیں، سارے طبقات کے لیے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے. ہمیں سب کے لیے کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ ہمیں سب کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا دعا کرنے کا. ہم وہ ذلیل لوگ ہیں، بجائے دعا کرنے کے ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں. او بھائی میرے، نہیں سمجھو بات کو؟ سنو، غور طلب بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کا کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 3673. سنو ایک ایک لفظ غور تو اسی پہ ساری بات ہوگی انشاءاللہ. آپ سمجھے ذرا، اللہ نے وقت دیا تو شاید اسی پہ مکمل ہونا ہے. فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہنا. سنو، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں، اور یار میری بات توجہ سے سنو، توجہ سے، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں ان میں برائیاں تھیں، صحابہ میں اللہ ہمیں معاف کرے، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں ان میں برائیاں تھیں، لیکن اگر ہم پاگل نہیں ہو گئے، ہمیں دماغ کا فالج نہیں گر گیا، ہم بہرے نہیں ہو گئے، ہمارے دل اندھے نہیں ہو گئے، ہمارے ضمیر مٹ نہیں گئے اور ہم بے غیرت نہیں ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم برا نہیں کہنا. یار کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ تم تو کیا ہو گیا؟ ہمیں بات تو یہ ہے نا، فرض کرتے ہیں تھوڑی دیر کی، یہ تو میں بات تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں
کہ مقلدین کا ٹولہ نہ ہو، بات تحقیقی انداز میں ہو، تو آدمی لوہے کے چنے تو چبا سکتا ہے، صحابہ میں غلطی ثابت آج یہ گھٹیا لوگ جو غلطی ثابت کرنے بیٹھے ہیں، یہ مرزا محمد علی جیسے، صحابہ میں غلطی نکال سکتے؟ آدمی مقلد نہیں ہونے چاہیے، بس مسئلہ سارا یہ ہے، کتابیں کھولنے والا آدمی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کیا کر رہے ہیں کہ صحابہ میں برائیاں تھیں، لیکن ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ اب جو چوچو کہہ رہا ہے یہ کہلوانے کا سہولت کار بن رہا ہے، وہ اس حدیث کو مان رہا ہے۔ میں بخاری مسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں اور سننے والے بھی اندھے بہرے وہ بھی سن رہے ہیں، ان کو یہ انداز، ابے تو کر کیا رہا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث تو یہ نہیں دکھ رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ یہ بالکل وہ والی بات ہے، آپ سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو تمہیں دوں اس میں سے جس بات کی تم میں استطاعت ہو اس کے اوپر عمل کرو۔ یہ حکم کیا ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو میں تمہیں دوں تم اپنی طاقت کے مطابق اس پہ عمل کر لو، میں تمہیں جس بات سے روکوں اس سے رک جاؤ، اس سے۔ اب کیا مفہوم ہے اس حدیث کا، کیا مطلب ہے اس حدیث کا کہ ہم جس سنت پہ عمل کرنے، جس حکم پہ عمل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ہم نے اس کے اوپر عمل، اور باقی جس کام سے روک دیا گیا اس سے رک جائیں؟ نہیں، یہ مطلب تھوڑی ہے۔ ہم اپنا نکال کے لائیں گے مطلب کوئی نیا انوکھا، کہ جیسے بعض مقلدین نے نکالا، منکرین حدیث نے نکالا، قادیانیوں نے نکالا، دیگر لوگوں نے نکالا۔ نہیں، زمانے اور کے اعتبار سے اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے نا وہ شرع احکامات بدلتے ہیں، تو لہٰذا بعض چیزیں جن سے روک دیا گیا ان کو کر سکتے ہیں، اب بعض چیزیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا انہیں چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی مفہوم سمجھیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا، میرے صحابہ کو برا، تو یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ پھر اوقات بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائیے؟ اوقات بتائیے، اوقات۔ فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، فرمایا کہ اگر میرا یعنی تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے، یہ برابر ہو سکتے؟ اس کا اور اس کا عمل برابر نہیں ہو سکتا، اس کا اس کا عمل برابر نہیں ہو سکتا، اس کا اس کا عمل برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ نقطہ سمجھیں، یہ فرق ہے۔ اب یہ فرق منطقی طور پہ مجھے کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ فرق منطقی طور پر مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نیکیوں کا ذکر کر لیا میں نے، اور اپنی برائیوں کا اکیلے میں کبھی اللہ کے حضور اقرار کر لیا۔ دنیا کا ذلیل ترین آدمی ہوں میں، ہاں بھائی، کرا نہیں؟ مقلدین کے نظر بھائی کی تحقیق، واہ بھائی کی کوئی غلطی دکھ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غلطیاں دکھ رہی ہیں۔ اب بتاؤ عمل میں اوپر کون ہوا؟ بھائی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوئے؟ نہیں، بھائی ہوا نا یہ چوچو ان مقلدین کی نظر میں، کہ جب غلطیاں ہونے میں نکل رہی، اس سے آج تک نہیں ہوئی تو ہو کون بلند ہوا عمل میں؟ یہ ہوا نا، صحابہ تو نہیں ہوا ہے۔ علی بھائی، اور سنو میں علی بھائی کا ایک چوچلا بتاتا ہوں اس حوالے سے۔ ہم نے ویسے تو ترتیب واری مرزا کے تمام اعتراضات کے انشاءاللہ جوابات دینے، خاص طور پہ اس حدیث کے بارے میں نا مرزا نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 مکمل سورہ حدید کی تفسیر کے عنوان سے ایک لیکچر دیا ہے، اس میں خاص طور پہ اس حدیث اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے بارے میں اس نے جو ڈنڈیاں ماری ہیں وہ آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھتا چلوں، تاکہ وہ اس کلپ کو آگے پیچھے پھیلایا جاتا ہے صحابہ کے خلاف۔ اچھا، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو فیس بک یوٹیوب کی جو پالیسی ہے کہ آپ ویڈیو کو دکھا نہیں سکتے نا اپنے چینل سے، اپنے پیج سے، وہ وہیں سے چلے گی۔ ہم نے ایک ایک بات اس کی لکھی ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، آپ اس کے اشکال اور جوابات دونوں سنیں، سننے کے بعد اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی نقطہ ایسا نہیں ملے گا جس کا جواب یہاں دے نہ دیا گیا۔
اللہ کمی بیشی معاف کرنے والا. مرزا جی نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 جو ہے وہ پڑھی, اور پڑھ کے مرزا جی نے ترجمہ یہ کیا, اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, حالانکہ زمین اور آسمان کا وارث تو اللہ ہے, یعنی تم نے تو مر جانا ہے. یہ میں مرزا کے الفاظ پڑھ رہا ہوں سارے, ٹھیک ہے, یعنی تم نے تو مر جانا ہے, اللہ نے تو زندہ رہنا ہے, اور تمہیں بھی جو کچھ ملا یا جو تمہارے آباء و اجداد کو اصل تو یہ وراثت تو اصل یہ وراثت اللہ کی تھی. اللہ نے یہ اپنے بندوں کو یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. جب اللہ کے مال ہی میں سے اللہ مانگتا ہے تو تم دیتے نہیں ہو. یہ سارا مرزا نے ہی سب کیا ہوا ترجمہ اس کا. تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے اور قتال کرتے رہے, ان کا درجہ بہت بلند ہے. ان کا درجہ ان اصحاب سے, مرزا کا ترجمہ, ان اصحاب سے جو بعد میں فتح مکہ کے مسلمان ہوئے اور انہوں نے قتال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب مرزا جی کہتے ہیں آگے کہ دیکھ لیں یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ وہ جو سارا خطاب تھا صحابہ سے تھا, کافروں سے نہیں تھا. سارا خطاب, بھائی میرے سن رہے بات یا نہیں, سارا خطاب کس سے تھا؟ صحابہ سے تھا, کافروں سے نہیں تھا. ٹھیک ہے, اچھا, کہ بھائی ایمان لاؤ, ایمان لانے کا جو حق ہے, اور کیا ہوا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور کیا ہوا ہے جو کنجوسی کیوں کرتے ہو جبکہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے. ایسی بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ سے یعنی آپ بھائیوں کو ایک نقطے کی طرف توجہ دلاؤں گا. سنو ذرا بات کو نا. جو بھائی شروع سے درس سنتے آ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, جو بھائی یہ لائیو درس ہمارا سن رہے ہوں گے وہ بھی تھوڑا سا اپنے ضمیر کو جگائیں گے تو ان کو بھی اندازہ ہوگا اس بات کا. مرزا جی آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد جو آگے فرما رہے ہیں کہ جی یہ مراد جو ہے یہ سارا خطاب کافروں سے نہیں تھا, صحابہ سے تھا, کہ بھائی ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے. یہ مرزا نے جو جملہ بولا ہے صحابہ کے لیے یہ کچھ سمجھداری کی بات ہے, جبکہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا, اگرچہ تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کے آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے. جس کا مطلب صحابہ کا ایمان دیگر لوگوں کے لیے دلیل ہے. یہ چوچو کہہ رہے ہیں ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے, جو مرزا جی جیسے ایمان لائیں. کیا یار میں کہہ رہا ہوں, دیکھو آدمی تحقیق تو کرے نا کہ یار اس امت کے سب سے اولین وہ بزرگ جن کے بارے میں قرآن پاک کے اندر 32 آیات ان کی فضیلت کے اوپر اتری ہوئی ہیں. اللہ نے کہیں تو ان کے ایمان کو, کہیں ان کی دینی خدمات کو, کہیں ان کی قربانیوں کو, کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے کو, کہیں شہادتوں کو اللہ رب العزت نے ذکر کر رکھا ہے. یہ بے غیرت آدمی کہتا ہے میاں جی ایسے ایمان لے کے تو ایمان لانے کا آگے چوچو تمہاری طرح نہیں لے آئے. نہیں سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو, اور اس کے بعد سنو آگے. اور کیا ہوا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور کیا ہوا جو کنجوسی کیوں کرتے ہو جبکہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے. آپ مجھے بتائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خرچ نہیں کیا تو کیا مرزا جی نے کیا ہے؟ اہل سنت .pk نے کیا؟ اللہ کی قسم ہے یار, آدمی بات تو کم سے کم, وہ اصل میں سننے والوں کا بھی مسئلہ ہے نا. سننے والے سن رہے ہیں نا تو اس کو بھی تو سننے والے مل رہے ہیں. نہیں سننا لوگ اس کی جہالت کو پکڑنے والے ہو نا, لوگ ہوں تھوڑا سا کتاب و سنت کو خود کھول کے دیکھنے والے, صحابہ کی سیرتوں کو پڑھے ہوئے لوگ ہوں, اللہ کی قسم وہ جوتے مارے اس آدمی کے, جوتے مارے اس آدمی. اور آگے کہتے ہیں اور اب آ گئے اس آیت کے اندر کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا, اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اب دیکھو سنو حضرت جی کیا کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ بعد میں تو گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا, یہ تو بہت بڑا فرق ہے. اس سے بڑا فرق تو صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر ہے. اچھا کیا مطلب بعد میں گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا؟ یہ تاثر یہ ہے کہ گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا مطلب پہلے ایمان نہیں لے کے آئے, بعد میں جب انہوں نے دیکھا نا اسلام کو عروج حاصل ہو رہا ہے, چلے آپ مسلمان آتے ہیں. مرزا جی نے بھی نا اپنے بھتخوروں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ وہ محرم ربیع الاول اس نام پہ بھی منائی جا رہی ہے کہ ٹھونسنے کو ملے گا. یار وہ سبھی کرے تو اپن بھی گلہ اپنے موجے ہو جائیں گے. مرزا جی نے بھی نا اپنے آلوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ جیسا ہمارے آلے ٹھوسا خور ہیں اسی طریقے سے صحابہ بھی شاید اسی طریقے سے تھے. یار میری بات سمجھیں, جو اکرمہ بن ابی جہل کو آخر تک اسلام قبول نہیں کرنا تھا تب بھاگ کے کشتی تک میں جا کے بیٹھ گئے تھے. او میرے بھائی بھاگ گئے تھے, اسلام قبول کیا تھا. ابو جہل کا بیٹا ابو سفیان
ارے ابو سفیان کے بیٹے نے تو اسلام قبول کیا, ابو جہل کا بیٹا نہیں کرنا تھا اسلام قبول, بھاگ گیا, جا کے کشتی میں بیٹھ گیا. رستے میں اللہ رب العزت نے وہ معجزہ اس کے سامنے کر دیا کہ اس کو مجبور کر دیا اسلام قبول کرنے پہ. ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے. اور جن کو نہیں کرنا تھا اسلام, کعبۃ اللہ کے پردے سے لٹکے ہوئے قتل کر دیے گئے, مگر انہوں نے اسلام قبول کیا. عبداللہ بن حنتل جیسے نہیں کیا انہوں نے. میرا اس بات سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا تو غور کرے کہ یہ جس طرح بات کر رہا ہے کہ بات اسی طرح ہے. کیا وہ حضرات ایسے تھے خود غرض, لالچی, موقع پرست, کہ چونکہ اب اسلام کو اب اسلام قبول کر لو, اور دیکھنا آگے بے غیرت کیا بولے گا وہ بھی سننا ذرا. کہتے ہیں, اور یار میں ایک بات بتاؤں, یہ میرے سے نا بہت سارے بھائی یہ بڑا وہ کہتے ہیں یار تم بہت سخت جملے بولتے ہو, تم سخت جملے بولتے ہو. میں آگے بتاؤں گا, میں سخت جملے وجہ بھی بتاؤں گا آپ کو سخت جملے بولنے کی, اور وہ کچھ چیزیں آپ کو دلائل بھی دکھاؤں گا سخت جملے بولنے. آپ کی دیکھو مسئلہ یہ, ہم ٹوٹے ضمیر کے لوگ ہیں, ہمارے کوئی اتنے بلند ضمیر ہے نہیں, ہماری چھوٹی چھوٹی سی غیرت ہیں. اب وہ اگر صحابہ کے معاملے میں بھی نہ پھڑکیں تو پھر ہمارے غیرت کا بھی ہماری ضمیر کا بھی فائدہ کیا ہے یار. آپ بات کو سمجھیں ذرا, سنیں. کہتے ہیں اس سے بڑا فرق تو صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ. یہ وہ جادو منتر, فرعون کے دربار میں وہ جو رسیوں کے آگے جادوگروں نے پڑھ کے جو پھونکا تھا نا, وہ یہی منتر تھا, انٹرنیشنل نمبر. سامنے والے وہ کوئی بہت بڑی چیز پڑے گا. تھوڑا سا حدیث کا طالب علم آدمی بولے یار حد ہو گیا. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6488 ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف نے اور حضرت خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دیں. مرزا کا ترجمہ, مرزا کیا کہے ہوئے لفظ ہیں کہ ایک دفعہ دونوں کا کیا ہوا, تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دیں. اچھا میں یہ بات آگے لینے سے پہلے آپ کو بتاؤں, یہ اصل میں لفظ سب کا ترجمہ کر رہا ہے, گالیاں. صحیح. آپ میں سے جو بھائی پہلے درس میں تو ان کو یاد ہوگا صحابی کسے کہتے ہیں, ہم نے وہاں پر یہ مسئلہ پڑھا تھا. سب کے معنی برا بھلا کہنے کے ہوتے ہیں, اور عام عرف میں اس کے معنی گالیاں دینے کے بھی ہوتے ہیں. لیکن سمجھیں, جو آدمی اوپر سے لے کے نیچے تک خود گالی ہو وہ معنی کیا رکھے گا بھائی میرے؟ یہ آدمی خود اوپر سے لے کے نیچے تک گالی ہو نا, اس کو ہر جگہ ہر چیز میں گالی دکھتی ہے. اس کے معنی جو نا تمیز والے بھی ہو سکتے تھے, لیکن چونکہ اوقات خود کی تمیز والی نہیں ہے نا. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ میں اس کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی دیکھو میت کس کو کہتے ہیں یار, سنو نا یار, توجہ کرو, باتیں بڑے کام آئیں گی. میت کس کو بولتے ہیں؟ میت ہم کس کو بولتے ہیں؟ مردہ. میت ہم کس کو بولتے ہیں؟ مردہ کہتے ہیں. سورہ زمر, سورہ زمر چاہے 23واں پارہ ختم ہو رہا ہے, آخری آیت, اللہ رب العزت نے فرمایا انک میتون وانہم میتون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انک آپ, میتون آپ کا انتقال ہونا ہے, وانہم میتون اور ان کفار کو مر جانا ہے. اب ہم نے ترجمہ دونوں لفظ کیا آ رہا ہے؟ میت. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہا ہے تو ہم کیا معنی کر رہے ہیں؟ سب نے ایسے ہی کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لفظ منسوب ہو رہا ہے تو انتقال, وفات, تمیز والے معنی ہم کرتے ہیں. اور جب کفار کی طرف یہ لفظ منسوب ہو رہا ہے انہم میتون, انہیں بھی مرنا ہے کیونکہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے. سنو ذرا بات. اب ہوتا ہے یہاں اگر ہر جگہ ایسے ہی معنی ہوتے ہیں, اسی یہی طرز, یہی طریقہ ہے. آپ سمجھو انک میتون کا معنی کیا ہوں گے, آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. میں نے کیا کہا, خود اوپر سے لے کے نیچے تک گالی ہے, تو ہر چیز میں کیا دکھ رہا ہے اس کو. اچھا پھر ابھی ہم یہ بھی پڑھیں گے وہ گالیاں کیا تھیں. آدمی بے شرم ہے. دو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یا تو مرزا بہت بڑا بے شرم ہے, یہ سب کچھ جان کر چھپاتا ہے, اور یا پھر بہت بڑا جاہل ہے, پتہ کچھ بھی نہیں ہے, جو پتہ وہی آ کے مار رہا ہے. دو میں سے ابھی ہم پڑھیں گے, آپ کو خود اندازہ ہوگا انشاءاللہ. سنو ذرا بات کو. کیا ہوا بھائی کہ اب حضرت خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا, جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دیں. سنو ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے, مسند احمد کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 814 حدیث نمبر 13848. میں حوالہ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. مسند احمد کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 814 حدیث نمبر 13848. عربی عبارت بھی پڑھوں گا کہ کوئی یہ نہ کہے تم اپنا اپنا ترجمہ کر رہے تھے. سنو ذرا بات کو. وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کان بین خالد بن ولید و بین عبد الرحمن بن عوف کلام.
خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کیا ہوا؟ کلام. اب آپ بحث معنی کر لو, زیادہ میں زیادہ آپ کیا معنی کرو گے؟ بحث کر لو. سنو ذرا, فقال خالد عبد الرحمن, سنو گالیاں دی مرزا جی کیا کہہ رہے تھے, سنو. وقال خالد عبد الرحمن, خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا, تستطیلون علینا بایام سبقتمون بہا, یہ جو آپ ہم سے پہلے مسلمان ہو رہے اس بات کے اوپر آپ زیادہ نہیں اکڑ رہے؟ بھائی میرے کیا کہا ہے خالد بن ولید نے؟ دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. تستطیلون علینا بایام سبقتمون بہا, یہ جو آپ ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے ہیں اس کے اوپر آپ زیادہ اکڑ نہیں رہے. فبلغنا ان ذالک ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, فقال دعوا لی اصحابی, میرے صحابہ کو چھوڑ دو, میرے صحابہ کو چھوڑ دو. فوالذی نفسی بیدی لو انفقتم مثل احد او مثال الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالهم, تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو یا اس جیسے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو, تم ان کے اعمال تک پہنچ سکتے. یہ تھی بھائی بات. مرزا جی نے کیا معنی کیے ہیں؟ گالی. کہیں مائکروسکوپ لگانے سے بھی گالی مل رہی ہے؟ یوں یہ مکار دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو. ہم عام طور پہ اپنے بھائیوں کو جب یہ بات کہتے ہیں, کوئی بھی اس مکار و عیار آدمی کے دیکھو میں مکار عیار, یا تو پھر دیکھو دوسرا لفظ جاہل, تو میں سے کوئی ایک بات نہیں ہو سکتی. یا تو یہ حدیث اس کے علم میں تھی, اس نے بتائی, اس نے وہ تاثر پورا کیا کہ وہ گالیاں ہی دے رہے تھے, اور یا پھر اس جاہل کو اس حدیث کا پتا, جو اس کو پتا, جو معنی اس نے وحید الزما کی کیے وہ پڑھے, وہی آ کے بیٹھ کے نے سنا دیا پبلک کا کہ گالیاں دے رہے تھے. کچھ سمجھو ہو بات کو یا نہیں میرے بھائی؟ سمجھ رہے؟ آگے چوچو کہتے ہیں کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی, آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کر ڈانٹا, آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ, ہم یہاں سے جاگے وہ ہونے چاہیے, بڑا مزہ آئے گا, یقین کرو. سنو ذرا بات کو, پرانی کارٹونز کے اندر آتا تھا, وہ ہپنوٹائز ہو جاتا تھا, اس کی آنکھیں ایسی سے گھوم رہی ہوتی تھی. نہیں سمجھو کچھ بات کو, جو اس کے آگے وہ بول رہے تھے وہی مان رہا ہوتا تھا بچے بچے. اس کو مرزا کو سننے والوں کا یہی حال ہے, سیم ٹو سیم. سن رہے ہو یا نہیں؟ سنو ذرا بات. چوچو نے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کر ڈانٹا. ہم نے وہ حدیث بھی سنی, صحیح بخاری والی حدیث کو دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے آگے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا مت کرو. ڈانٹنے کا کوئی دور تک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد کو ڈانٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ڈانٹے ہیں تو ہاں اچھی بات ہے. کون ہے وہ؟ النبی اولا بالمؤمنین, نبی سے زیادہ کون مومنین پہ حق رکھتا ہے. لیکن جب ڈانٹنے کا مفہوم نہ ہو اور اس میں گھسیڑ دیا جائے تو مطلب کیا بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اتنے حضرت خالد سے ناراض ہو گئے. ابے بھائی میرے سنو, سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کی تفسیر تو پڑھو. خالد غلط فہمی میں ایک قبیلے کے ٹھیک ٹھاک افراد کو قتل کر کے بھی آ جاتے ہیں نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہتے ہیں کہ اے خالد تو نے یہ کیا کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے ڈر کے کلمہ پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ان کا سینہ چیر کے دیکھا؟ خالد خاموش ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ میں خالد کے اس فعل سے بری ہوں. یہاں بھی کہیں ڈانٹنا تھا؟ اے یار سنو یار, یہ تو پھر چھوٹی بات ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. یہ اتنی چھوٹی بات تھی کہ تم ہمارے سامنے اکڑ رہے ہو کہ تم پہلے مسلمان ہو گئے, یہ بات تھی. ہے کوئی دور دور تک ڈانٹنے کا مفہوم نہیں تھا. مرزا گھسڑ کے لایا, سننے والوں نے یقین کیا نہیں, ہم نے اسلام 360 میں خود دیکھا ہے. کسی سے بھی پوچھ لو ان کے مقلدین سے. سنو ذرا بات. اچھا بھائی, بلا کر ڈانٹا اور فرمایا تو میرے صحابہ کو برا مت کہ, حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے. خالد بن ولید بھی صحابی تھے. سنو ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے.
لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی. ابھی سننے والوں پر کیا تاثر گیا کہ صحابہ میں اس طرح کا فرق مراتب ہے. اگر ہم صحابہ کو برا کہہ رہے ہو نا، تم ہمیں بھی مت روکو کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سنو ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 567، حدیث نمبر 5294. سنو، وحشی بن حرب وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس پر کچھ معذرت کرنے کی کوشش کی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی معذرت کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد بن ولید کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خالد اللہ کا بہت اچھا بندہ ہے، خاندانی آدمی ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. میں دیکھو بار بار جو کہتا ہوں نا، آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے، میں ایسے ہی نہیں بولتا میرے بھائی. اتنا بے ضمیر بے غیرت آدمی ہے یہ کہ جس کی قدر نہیں. آپ ذرا اندازہ کرو اس بات پر کتنے اطمینان سے اس آدمی نے کہتا آپ نے ان کو صحابی نہیں کہا. بے شرم سے کوئی پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد رضی اللہ عنہ کے تذکرے کے اندر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، خالد اللہ کا اچھا بندہ، خاندانی آدمی ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. تجھے اور کیا چاہیے، تجھے اور کیا چاہیے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مسئلہ ہے خالد نے ان کے بزرگوں کو مارا ہے نا، پریشانی ہے یہ. سنیں ذرا بات کو، اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے، لیکن وہ اس وقت صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا، وہی جو ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سمجھ رہے تھے. اور خالد بن ولید اگرچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کے بعد تو مسلمانوں کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا. جس نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا نا، اس نے آج رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہونا تھا. دیکھو میں بار بار وہی بات عرض کرتا ہوں، ہپنوٹائز آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف وہ خالد بن ولید وغیرہ کے تذکرے میں سنتے ہیں، جس نے اس وقت اسلام قبول نہیں کرنا تھا اس نے آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہونا تھا. جس نے اس وقت اسلام قبول نہیں کرنا تھا اس نے آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہونا تھا. دوسری طرف یہی وہ بے غیرت آدمی ہے جو مالک بن اشتر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتا ہے. پوچھے کوئی اس کے مقلدین سے کہ او بے ضمیر لوگوں، او اندھو بہروں، او بتاؤ ذرا بات کو کہ اگر اس وقت جو اسلام قبول کرے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے گا. یہ مالک بن اشتر کب مسلمان ہوا تھا؟ اور میں تو عثمان رضی اللہ عنہ کی قاتلین کون لوگ تھے میں نے اس جواب کے اندر یہ بتایا ہے کہ مالک بن اشتر اس گروہ کا سرغنہ تھا جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے. اب مجھے بتائیں مجھے ایک بات کو یار، کہ اس آدمی کے ساتھ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتا ہے اور خالد بن ولید کے ساتھ لگائے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکوک کرتا ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ آگے کہتے ہیں اس نے آج رضی اللہ عنہ نہیں ہونا تھا. تو حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید، ان لوگوں نے پھر دیکھا کہ جب پلڑا اس طرف جا رہا ہے، یہ بڑے سمجھدار تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام کا غلبہ ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو تو 19 سال گزر چکے تھے، ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا. 19 سال کے بعد ایمان قبول کر لیا. کیا تاثر آیا بھائی جان کہ عمر بن عاص جیسے، خالد بن ولید جیسوں نے موقع پرستی کی ہے، کوئی دل سے اسلام تھوڑی قبول کیا ہے. بھائی میرے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان ابو طالب پر باتیں کرتا ہے. بھائی میرے، یہ وہ لوگ ہیں جو مالک بن اشتر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں. آدمی تھوڑا سا تو غور کرے نا یار باتوں پر. آپ دیکھیں پوری زندگی ان کی، اللہ خود بھی قرار کرے گا آگے، پوری زندگی ان کی اللہ کے دین کی خدمت میں گزر گئی. انہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرح بیٹھ کر روٹیاں نہیں کھائیں اور مرزا کی طرح ایک کمرے میں بیٹھ کر بزرگوں کی غلطیاں نہیں نکالیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی، اللہ کے دین کے لیے اپنے خدمات پیش کریں. یہ وہ خالد ہیں کہ جب شہید ہوئے، غسل دینے کے لیے جسم سے کپڑا ہٹایا گیا تو 129 قسم کے ہتھیاروں کے جسم پر نشانات موجود تھے اس خالد کے.
میں کہتا ہوں نا آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے، بس باتیں یہ ہے۔ اور آگے دیکھیں، کہتے ہیں آج دیکھیں ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کو ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت سنیے آپ نے، محبت سامری کی گائے دیکھو آپ، خالی سامری کی گائے میں لاؤں اور وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں، سننے بات کہ نہیں؟ آج ہم سے محبت کرتے ہیں، اور بعد میں جو اللہ نے ان کے ذریعے اتنی بڑی خدمات لی، رومن آف پرشین امپائر، اچھا یہ انگریزی بھی ان کی ہی ہے، ہو سکتا ہے مجھے، میں لکھ رہا تھا مجھ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے، حضرت نے تو انگریزی بالکل صحیح، عربی نہیں آتی انہیں میری طرح، لیکن انگریزی انہیں آتی ہے، یہ انہی کا سینٹینس ہے، رومن آف پرشین امپائر، اللہ ہی جانتا ہے وہ کون بشر ہے کہ رومن آف پرشین امپائر کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو وہ عمر سیریز میں دیکھ لیں آپ، تحقیق، یقین کریں میرا ایک بھی لفظ نہیں ہے، زیادہ میں زیادہ کو کے آگے پیچھے ہوئے ہوں گے، سن کے لکھ رہا تھا، کو کے آگے پیچھے ہوئے ہوں گے، میرا کوئی لفظ نہیں ہے، سب مرزا جی کے الفاظ ہیں کہ وہ ان کی خدمات۔ عمر سیریز دیکھ لو، عمر سیریز کیوں دیکھ لو، یہ سنو ذرا بات، مرزا جی بولو البدایہ والنہایہ پڑھ لو، تاریخ طبری پڑھ لو، تاریخ ابن خلدون پڑھ لو، تاریخ دمشق پڑھ لو، الانصاب پڑھ لو، فتوح البلدان پڑھ لو، معجم البلدان پڑھ لو، نہیں مرزا جی کہ عمر سیریز، وجہ ہے اس کی، مرزا عمر سیریز بنانے والوں نے عمر سے لے کے خالد بن ولید سب کو غلط دکھایا، سب کی غلطیاں دکھایا۔ میں نہیں کہوں گا پیچھے بنانے والے کون تھے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نہیں کہوں گا بنانے والے کون تھے، لیکن چو بتانے والے کتاب، عمر سیریز دیکھ لو، یہ کتابیں، کیونکہ کتابیں کھولنی تو میری پول پٹی کھلے گی، 110% کھلے گی، اللہ کا ہماری امت پہ بڑا احسان ہے۔ سنیں ذرا بات کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، یعنی یہ بھی فرق موجود ہے کہ، اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ خالد اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا، تو میرے صحابہ میں سے جس نے ایک مد گندم خیرات کی ہے نا 600 گرام، اس کے آدھ کو بھی نہیں بلکہ 300 گرام کو بھی نہیں بلکہ ایک پاؤ گندم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم۔ اب سننا لگے گا خالد بن ولید کو بول رہے ہیں، یہ کس کو بول رہے ہیں؟ اچھا سنو ذرا بات کو، سنو، خالد بن ولید واحد ایک آدمی مخاطب ہونا چاہیے نا، خالد بن ولید ایک آدمی مخاطب ہونا چاہیے نا۔ عربی عبارت کیا ہے؟ لا تسبو اصحابی، حالانکہ عبارت ہونی چاہیے لا تسبتو اصحابی، میرے صحابی کو تو برا مت بول، یہ نہیں ہے، لا تسبو اصحابی جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، میرے صحابہ کو تم برا سنے بات کا نہیں، رسیاں ہی ہیں، سانپ نہیں ہے، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ؟ آدمی نہیں، میں نے خود اسلام 360 میں دیکھا، یہ ہے اسلام 360، اصل کتاب اور اسلام 360 کا یہ فرق ہے، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، سنو ذرا بات کو، جمع کا لفظ خالد مخاطب نہیں ہے، سنو ذرا بات کو، اور جہاں تک یہ بات ہے نا کہ جی بولتے ہوئے برابری نہیں رکھی، سنو ذرا بات کو، یہ بولتے ہوئے برابری نہ رکھنے کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، سنو، یہ بھی ذرا پول کھل جانی چاہیے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب، یہی کتاب فضائل اصحاب النبی کے اندر حدیث نمبر 3661 ہے، مشہور حدیث ہے، عام طور پہ ہمیں پتہ ہوتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل ابو بکر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدا عن ركبته فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم واما صاحبكم فقد غامر، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا کھولے ہوئے اندر تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب یہ حالت دیکھی نا تو فرمایا معلوم ہوتا تمہارے ساتھی کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ لفظ ذہن میں رکھو، لفظ ذہن میں رکھو، میں نے عربی عبارت پڑھ کے کیوں سنائی ہے، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ، لگتا ہے تمہارا یہ صحابی، تو ابو بکر کس کے صحابی تھے؟ تو ابھی کس کا نام لیا گیا؟ صحابی کون ہوتے ہیں وہ درس غور سے سنا تھا، بتایا تھا نا میں نے اس میں کہ صحابی کے معنی اور صحابی کا استعمال کہاں کہاں کیسے کیسے ہوتا ہے، ٹھیک؟ اب آدمی کو اگر اس کا پتہ نہ ہو تو وہ اس طرح کی جہالتیں پھر کرتا ہے کہ خالد بن ولید کو تو صحابی کہہ نہیں رہے، ان کو صحابی کہہ رہے ہیں،
ابے بھائی خالد بن ولید بھی صحابی ہیں, وہ مسئلہ جمع کا استعمال کر کے مسئلہ سمجھایا, ورنہ کا کہہ لے خالد کوئی مخاطب کیوں نہیں کر لیا, کیونکہ خالد صحابی تھے نا. اور اس سے چھوڑو, اس سے بھی زیادہ بڑی بات کیا ہے, اسی حدیث کے آخر کے اندر جملہ دیکھیں کیا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں ایک قرض کے مسئلے کو لے کے آپس میں بحث ہو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُ لِي صَاحِبِي. اب بھائی توجہ کر رہے, بڑی غور طلب بات ہے یار. مخاطب کون ہے؟ خالد بن ولید, بعد میں مسلمان ہوئے تھے گولڈن پیریڈ میں. او بھائی میرے سنو توجہ سے, یہ عمر ہے سابقین اولین میں سے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ گولڈن پیریڈ میں مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ اس پیریڈ میں مسلمان ہوئے تھے جس کو اگر عرف دنیا میں اس وقت کہا جاتا نا تو ڈارک پیریڈ آف اسلام. بھائی میرے اللہ ہمیں معاف کرے. سنو ذرا توجہ سے بات, مخاطب کر کے وہی جمع کا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُ لِي صَاحِبِي. عمر سے کہہ رہے ہیں ابو بکر کے لیے, میرے صحابی کو چھوڑ رہے ہو یا نہیں, میرے لیے میرے صحابی کو چھوڑ رہے ہو یا نہیں. اب بتاؤ عمر صحابی ہیں یا نہیں, بتاؤ یار عمر صحابی ہیں یا نہیں. اگر یہ ابو بکر کو کہہ کے عمر صحابی ہو سکتے ہیں تو لا تسبو اصحابی خالد کو کہہ کے خالد صحابی کیوں نہیں ہو سکتے. آدمی جاہل نہیں ہونے چاہیے, یا آدمی مکار نہیں ہونے چاہیے, اور کچھ ہونا ہو مرزا کا مقلد نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی بیماری ہے, کینسر سے بڑی ہے, یقین کریں. اچھا جی, پھر غور طلب نکتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گندم خیرات, میرے صاحب میں جس نے ایک مد گندم خیرات کیے نا 600 گرام, مد کا وزن نکالا 600 گرام, حالانکہ وزن ہوتا ہے 425. بہرحال ان کی میتھمیٹکس ہم سے اچھی ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر احد پہاڑ کے برابر میں سونا خیرات کر دو, ٹھیک ہے یہ پورا. اچھا اب آگے مرزا جی اپنے اصل اس پر آئے, جوبن پہ. مرزا جی کا جوبن جس کو مقلدین بڑے ذوق و شوق سے بتاتے ہیں, اگر ہم بولیں تو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. سنو, یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. اس جملے کو ہم 2 طرح سمجھیں گے. اصل میں مرزا جی لاتے بہت ساری ہیں, لیکن بس وہ اہل حدیث والی منطق آتی نہیں ہے مرزا جی کو, اس کو ٹائم لگے گا مرزا جی کو. یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. ہمارے اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث کے علاوہ مرزا جی کی نظر میں چوتھا کو بچا تھا, تو ہمارے اہل سنت بچے ہی کہاں. رسیاں ہیں, سانپ نہیں ہیں. غور کرو, جو یوں سن رہا ہے اس سے پوچھو, ادھر سنو ادھر. اس نے کہا بریلوی, ہمارے اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث. اچھا پاکستان میں اہل سنت کا کوئی چوتھا گروہ بھی ہے؟ مرزا جی سے کوئی پوچھا ہے؟ نہیں. تو پھر اہل سنت میں کون بچا؟ پھر تم کون ہو؟ پھر تم کون ہو؟ اچھا پھر پوری حدیث تمہیں کسی نے سنائی؟ لازمن پیڑ والوں نے. نہیں دیکھو, بریلویوں نے نہیں, دیوبند سب نے کیا کرا؟ 2 نمبری کی. یہ 2 نمبری کا لفظ یاد رکھنا, ہم مرزا جی کو بے غیرت ایسے ہی نہیں بول رہے. مرزا جی ہمارے سارے علماء کو کیا بول رہے ہیں؟ 2 نمبر. جب ہمارے سارے 2 نمبر ہو سکتے ہیں تو مرزا جی بے غیرت بھی ہو سکتے ہیں, جبکہ ہم ان کی بے غیرتیوں کو ثبوت بھی دے رہے ہیں. یہ بھی غور طلب نکتہ ہے. علماء کی 2 نمبری کا ثبوت تو مرزا جی مر جائیں گے, کبھی علماء کے آگے بیٹھ کے نہیں دکھائیں گے. کیسا بھاگتے ہیں علماء کے نام سے ہی مرزا جی, ویسے بیٹھ کر اس اکیلے کمرے میں بھیڑوں کی بھیڑ کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا مرزا جی سب کو للکار رہے ہوتے ہیں. لیکن مرزا جی کی اپنی اوقات یہ ہے کہ مرزا جی انہی علماء کی 2 نمبری ثابت کرنے سامنے نہیں بیٹھ جاتے. آپ سن بھائی, آپ تو اس دور کے موسیٰ ہو, ہم تو سب فرعون نکلے. آ جاؤ اکیلے عصا روشن کرتے ہوئے. اور ہم مرزا جی کے مقلدین سے یہ بات کہیں گے, ابے بھائی بابوں کی کرامت, بابوں کی کرامت, بابوں کی کرامت کے اگر گھنٹے بجنے بند ہو گئے ہوں تمہارے دماغوں کے اندر, تک تمہارے والے بابے سے بول, تو اپنی صرف ایک ہی کرامت دکھا دے نا سامنے بیٹھنے کی, کہ تیری ایک ہی کرامت دیکھ لیں, تو سامنے بیٹھ کے بات کر لینا ہم سے. نہیں, مرزا جی مر جائے کبھی سامنے نہیں آیا. ہاں سنو,
ہمارے اہل سنت میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. میرے صحابہ کو برا مت کو, اگر تم میں تو کوئی اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو ان کے ایک مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. پچھلا پورشن بیان ہی نہیں کرتے. اچھا آپ لوگوں کو کچھ یاد آ رہا ہے یا میں یاد دلاؤں؟ مرزا جی نے پوری حدیث سنائی. جب مرزا جی نے خالد بن ولید سے گالیاں دلوائیں, جب ہم نے پوری حدیث پڑھی مسعود احمد سے, وہاں کہیں ڈھونڈنے سے بھی گالیاں تھیں؟ وہاں کیا تھا کہ انہوں نے یعنی ان سے کلام کرتے ہوئے یہ بات کی کہ بھائی آپ اپنے یعنی اسلام میں سبقت کی وجہ سے آپ یہ ہم پر اکڑتے ہو. یہ اتنی بات ہے. کیا مرزا جی نے پوری حدیث سنی؟ اب مجھے بتائیں آدھی حدیث سنانا اگر 2 نمبر ہی ہے تب مرزا جی نے کیا کیا؟ یار بتاؤ نا یار, میرا ساتھ دو, میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو آپ بھی ساتھ دو نا. 2 نمبر ہی تو کم سے کم مرزا جی کا 2 نمبر کہیں گے. مرزا جی کے اصول کے مطابق مرزا جی کا مقلدین ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ہمارے والے کو تم نے 2 نمبر, ہم نے تو ثبوت دیا تمہارے والے کا, لو ہضم کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے وہ پھکی جس کو کہتے ہیں آئرن پھکی. مرزا کیا ہمیں پھکی دے گا؟ مرزا کے ابو جی میں ہمت نہیں ہے. سنو ذرا بات کو. اور آگے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پر منبروں پہ سب و شتم ہوتا تھا. یہ بالکل وہ والی بات ہے, بچپن میں امی نے کہانی سنائی تھی چاند پہ پریاں ہوتی ہیں. نہیں, چاند پہ ایک بوڑھی عورت چرخا کاٹ رہی ہے, دھاگا زمین پہ گرنے ہی والا ہے. اور بھائی میرے سمجھے ہی نہیں. ہاں یار سنو تو ہم نے بھی تھا محرم کی 10 تاریخ کو. کچھ سمجھے ہیں بات کو؟ یہ وہ کہانیاں ہیں. پوچھے گو مرزا جی ایسی نہیں ہو رہی, اتنی مت پھینکنا کرو, وہ تمہارے والوں کو تو ہضم ہو سکتی ہے, دوسرے تو تم پہ ہنسیں گے. کیا کر رہے ہو, کون سی باتیں کر رہے ہو یہ تم؟ اس حدیث کو آدھے سنانے سے تمہارے علی معاویہ کی لڑائی کہاں سے ثابت ہوگی؟ یار کیسی بات ہے اللہ کی قسم, کہ جو وہ سب و شتم ہوا کرتا تھا. اچھا سب و شتم ہوا کرتا تو یہ حدیث ان کو نہیں پتہ لگی؟ یہ بیچ میں کوئی حدیث لے کے کوئی غار میں تو نہیں چلا گیا تھا, ہے نا؟ قرآن لے کے بھی تو ایک آدمی غار میں ہے نا. تو سنو ذرا بات کو. یہ حدیث جو ہے ان کو نہیں پتہ لگی تھی, تمہیں مجھے آج پتہ لگ گئی. یار یہ حدیث ان کو نہیں پتہ لگی جو علی کو منبروں سے وہ گالیاں دلوایا کرتے تھے. علی نے بھی کبھی پڑھ کے ان کو یہ حدیث نہیں سنائی ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ سنائی تھی مرزا جی کے یہاں سنائی تھی. تو مرزا جی پھر آپ جو مفہوم آج بتا رہے ہیں وہ تو نہیں نکلے گا, یا آدھی پوری حدیث والا. بھائی میرے کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ آگے کہتے ہیں تو کسی کے دماغ میں یہ بات ہی آ جائے کہ یار یہ تو اولین صحابہ کو ہی کہا گیا تھا کہ سینئر صحابہ کو گالی نہیں نکالنی ہے. اولین صحابہ کو کہا گیا تھا سینئر صحابہ کو گالی نہیں نکالنی ہے, لیکن بعد والوں کو مرزا جی گالیاں نکال رہے ہیں اور گالیاں نکلوا رہے ہیں. جب اول والوں کو گالیاں نہیں دینی, بعد والوں کو دینی ہے. اچھا سنیں, خالد بن ولید جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان, ان کو گالی عبد الرحمن بن عوف کے حق میں برداشت نہیں ہو رہی, تو جو معافیا مانگ کے طلقاء میں سے فتح مکہ میں مسلمان ہوئے حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ, وہ حضرت مولا علی پر لعنت کروائیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کا کیا مرتبہ ہے. بھائی میرے سنیں ذرا بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ اب معاویہ ابو سفیان وغیرہ نے علی کو گالیاں دلوائیں. اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ سب کو معاف کرے. یہ مسئلہ ایسا ہے, ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے, اور انشاءاللہ اللہ میں توفیق دے گا اتنی پوزیشن واضح ہوگی نا ہمارے بزرگوں کی, اس آدمی کی اوقات ایسی نکل کے آئے گی کہ بات چھوڑ دو اس موضوع پہ, علی اور معاویہ والے پہ. سنو ذرا بات کو. وہ کہتے ہیں کہ تو جو بعد میں مسلمان ہوئے طلقاء میں سے تھے, ساری بات ٹھیک ہے. مرزا جی تم کب مسلمان ہوا ہے؟ مرزا جی کے مقلدین کو کوئی منہ میں چوس نہیں دے گا, چوسو ہوش میں. بتاؤ مرزا جی کب مسلمان ہوا ہے؟ ابے کوئی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہو, یا اس آخری دن میں مسلمان ہوا ہو کہ جس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مندی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آخری ظہر کی نماز پڑھائی تھی. بھائی میرے وہ اس دن بھی ایمان اس نے قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اس نے. مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی تم ان کی برابری کر سکتے ہو, تو مرزا جی کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں کیا جواب ہوگا اس وقت؟ چوچ ہوگا نہیں.
تو کوئی پوچھے بھائی مرزا جی تو جو اس سے کئی سال پہلے فتح مکہ پہ مسلمانوں تو ان کا تو درجہ بلند ہوگا نا, تو ان کے منہ کو آ رہا, کون سے فارمولے ہیں یہ؟ سمجھے ذرا بات کو. چلیں اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی وہ مولا علی پہ لعنت کروائیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کا کیا مرتبہ حضرت علی کے مقابلے میں. تو انہوں نے آدھی حدیث اور پھر ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں اوے اپنے بابا نو سناؤ. میرا فیوریٹ اس پوری ریکارڈنگ میں میرا فیوریٹ جملہ یہ, اوے اپنے بابے نو سناؤ. سنو ذرا بات, انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی کہ علی رضی اللہ عنہ پہ لعنت سوائے ناسبیوں کے کبھی کسی نے کی؟ اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ رکھے. علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ان تمام باتوں سے بلند ہے جو بد کردار قسم کے لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ان سب اتہامات الزامات سے بلند تر ہے جو مرزا جیسے لوگ ان پر لگاتے ہیں. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, اللہ توفیق دے گا. اچھا, اوے اپنے بابے نو سناؤ جنہوں نے بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کیا. ہم نے تو بتایا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. میرا فیوریٹ جملہ مرزا جی کے مجھے جو فیوریٹ ترین جملے لگتے ہیں نا وہ یہ لگتے ہیں میں بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. یہ میرا فیوریٹ جملہ ہوتا ہے. مرزا جی کے چند فیوریٹ جملوں میں سے ایک یہ ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں مرزا جی کی پبلک کے کمنٹس, مرزا جی کی پبلک کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کیسے لوگ ہیں. گائے کہہ رہی ہے کہ میں الہ ہوں, ایسی سامنے والے نے منتر پڑھ دیا کہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں بخاری مسلم سے, اس نے کھول کے اسلام تھری او ہو ہے یہی تو پڑھ رہے ہیں. اب یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ اصل کتاب کھول کے سنو. اوے اپنے بابے نو سناؤ جنہوں نے بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کیا. ہم نے تو بتایا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. مرزا جی سے کوئی پوچھو, مرزا جی چھوڑو بابے جس کا تم نام سے کہہ رہے ہو بنو امیہ کا دفاع کیا, جو بھی تمہاری نظر میں بابا تھا ٹھیک ہے انہوں نے مر گیا, تم نے آج تک کیا کیا ہے؟ چلو چھوڑو تم اس بات کو, تم نے اہل بیت کا ہی دفاع کر لیا. بھائی میرے بھائی تم نے اہل بیت کا ہی دفاع کر لیا. تم نے آج تک کیا کیا سوائے اپنے بزرگوں پہ کیچڑ اچھالنے کے, اور ہر وہ موضوع جو ٹرینڈ میں چل رہا ہو مرزا جی کی اس پہ ویڈیو آنے کے. مرزا جی نے آج تک اور کام کیا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, عادل خان صاحب شہید ہوئے, مرزا نے اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائی. مدرسے میں بم بلاسٹ ہوا پشاور میں, مرزا نے اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائی؟ بتا. مرزا جی ہر اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں جو کہ مرزا جی کو ریٹنگ دلوایا اور سب کی نظروں میں ایک برابر رکھے, خاص طور پہ کالے والے, سیکولر, ایتھیسٹ, لامذہب, عیسائی, قادیانی, وہ طبقہ ان سے خوش رہے کیونکہ مرزا جی کے سب سے زیادہ فالوورز بھی یہی لوگ ہیں. ہم اپنے بھولے بھالی جو بھیڑے ہیں ان کو تو کسی گنتی میں رکھتے بھی نہیں ہیں, تو بیچارے بھولی بھالی بھیڑے ہماری. وہ تو آج ہم انشاءاللہ سنیں گے, آج تحقیق کی طرف آئیں گے, کل مرزا پہ لعنت بھیجیں گے انشاءاللہ. اور کہتے ہیں آج جو لوگ صحابہ پر لعنت کر رہے ہیں نا تو ان سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں. میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, میں نے اس عبارت کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. آج جو لوگ صحابہ پر لعنت کر رہے ہیں نا تو ان سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی پر اپنے دور کے اندر لعنت کروائی. میں کہہ رہا ہوں سنو ذرا بات کو, اس ہی نہیں کسی اور ٹاپک میں بھی, مرزا کے کسی اور ٹاپک میں بھی آپ مجھے نکال کر لا کر دو, صحابہ پہ لعنت کرنا حرام ہے. ہمارا تو یہ آج کا موضوع ہے نا, ہم تو پڑھ رہے ہیں, وقت نہیں ملے گا ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے اگلے درس میں اس کو, لیکن ذرا سنو ذرا بات. مرزا کا مجھے وہ نکال کے لا کے دو لیکچر جس میں مرزا نے صحابہ پہ لعن طعن کرنے کو, سب و شتم کرنے کے خلاف اس نے کوئی لیکچر بنا لے. وجہ ہے نا, وجہ وہی ہے کہ مرزا اسی کے لیے تو راہ ہموار کر رہا ہے. تب آپ دیکھو اس جملے کو اپنے ذہن میں فٹ کر لو, اس کلپ کو اپنے پاس لازماً سیو کر لو, اور جب بھی کسی کو مرزا کی دھوکے بازی سمجھانی ہو نا, یہ میری ویڈیو وہ ویڈیو ایک ساتھ دکھا دیا کرو, نہیں تو یہ حوالہ جات خود اپنے پاس محفوظ کر لو, تصویریں کھینچ کے وہ یہ اس بھائی کو دکھایا کرو. سنو ذرا بات کو, باقاعدہ مرزا کیا کہہ رہا ہے, جو آج جو لوگ صحابہ پر لعنت کر رہے ہیں نا تو ان سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی پر اپنے دور کے اندر لعنت کروائی. یہ وہ بڑے مجرم ہیں. یہ کیا ہے, ان کے بارے میں تو کوئی جملہ بول نہیں. سمجھے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ آج تو 14 سال گزر چکے ہیں, آج کے کمزور مسلمانوں کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں, اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا
اس نے یہی سمجھا کہ یہ اصحاب جو ہیں یہ اہل بیت کے دشمن تھے. اب سنیں ذرا ایک ایک لفظ بڑا غور طلب. مرزا جی کہتے ہیں آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں, اور مرزا جی مسلمانوں کے ٹرمینیٹر ہیں, ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی, اتنے طاقت ہو کہیں سے بھی کمزوری نہیں. مرزا جی بالکل پرفیکٹ, دوبارہ پگھل کے دوبارہ بن جائیں گے. کیا کہتے ہیں آپ, کیا کہتے ہیں آپ؟ آج کا کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ, وہ مرزا جی جیسے مسیح ہیں, نہیں سمجھے بات؟ مرزا جی اپنے والوں کو بنا سکتے ہیں, یقین کریں, کسی اور کو بے وقوف. اچھا بینیفٹ آف ڈاؤٹ چھوڑیں, ڈاؤٹ مرزا جی دے رہے ہیں, اور بینیفٹ مل رہا ہے کن کو؟ کالے والوں کو. بھائی میرے ڈاؤٹ ڈال رہے ہیں مرزا جی 2 ڈاؤٹ ڈال رہے ہیں مرزا جی 2, بینیفٹ کس کو مل رہا ہے؟ کالے والوں کو. سنو ذرا بات کہ کمزور کہ اس کو پتہ نہیں, اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پوچھا, اس کو جو ٹوٹا پھوٹا دین پوچھا, اور مرزا جی کو ماسٹر کاپی جبرائیل دے کے گئے. اس کو جو ٹوٹا پھوٹا دین پوچھا, مرزا جی کو ماسٹر کاپی جبرائیل دے کے گئے, بٹھا کے سمجھا کے گئے, بیٹے ایسے یوں, تو نے بابوں کو یوں پکڑنا ہے, تیرا مشن ہے, تو دنیا میں بھیجا اس لیے گیا. سنو ذرا بات, کیا یار میں بولے سننے, میں بتا رہا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, بار بار میں بولتا ہوں سننے والے کیسے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں لوگ, یار مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, میں ان لوگوں پہ بڑی حیرت کرتا ہوں, پتہ ہی نہیں ان کو کس طرح یہ بے وقوف بنا رہا ہے, ٹوٹا پھوٹا دین ان تک پہنچا. مرزا جی کو ماشاء اللہ. اچھا لیکن جنہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا, اس کے باوجود حضرت علی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, وہ اللہ کے سامنے کیا آرگیومنٹ کریں گے؟ تو یہ بینچ مارک, اس پر میرا مسئلہ نمبر 96 آپ دیکھ لیں. اچھا کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا, اس کے باوجود علی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک زیادتی ہے, اور میرا عموماً بھائیوں سے سوال رہتا ہے, آپ بھائی توجہ سنیں میری بات کو نا, وہ علی سے زیادتی والی جب باتیں ہو رہی ہوں تو انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, علی معاویہ والے مسئلے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, سارے اعتراضات کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. فی الوقت آپ کو صرف ایک چیز بتا رہا ہوں, بھئی علی کے ساتھ جو زیادتی ہے, جنہوں نے کیوں کل قیامت کے دن کیا اللہ کے آرگیومنٹ دیں گے. مجھے آپ ذرا ایک بات بتائیں, علی جو دین لے کر آئے, علی نے جو دین آگے پھیلایا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی نے سیکھ کے جو دین آگے پھیلایا, مجھے یعنی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کوئی آدمی یہ بات بتائے, اس میں سب چھوڑو, جو بنیادی اصل بات جس سے فساد شروع ہوا وہ ہے خلافت, ہے نا. تو ذرا سمجھیں اس بات کو, علی کی خلافت کے لیے آج مرزا جی اور کالے والے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کیا آج تک دونوں نے؟ ایک لفظ بھی کہا ہے نہیں. یہ علی سے زیادتی نہیں ہے. چلو انہوں نے تو چھین لیا تھا, تمہارے تو ہاتھوں میں, تم تو لا سکتے ہو, تم نے کوئی کوشش کی نہیں, بلکہ زندگی بھر ایک ہی کام کیا, کسی بھی طرح خلافت نہ ہے, کسی بھی طرح شریعت نافذ, اور اگر ہو جائے تو ہم نے اسی کے اندر پھوٹ ڈال کے بغاوت پیدا کر کے اسی کو ختم کروانا, مسلمانوں کا بھی مستحکم رہنے نہیں دینا ہے. سنیں ذرا بات, کہتے ہیں اس پر میرا مسئلہ نمبر 96 آپ دیکھ لیں, عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کا اختلاف کا تحقیقی جائزہ میں نے ڈیٹیل سے پھر اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. ڈیٹیل سے ڈسکشن آپ سمجھ گئے ہوگا نا, رسیاں سانپ بنا کے دکھائی ہیں, وہ دیکھ لینا, اور سارے ٹوٹے کمزور مسلمان, ٹوٹے پھوٹے دین والے فوراً جا رہے دیکھ لیں. مرزا جی نے بولا جا رہے دیکھو, ہاں صحیح کہہ رہے, قبول کر لے, لگ گئی ڈرپ, یہ والی بھی ہو گیا کام. اور اسی حدیث کے اوپر بھی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے صحابہ لائے جائیں گے, میں ان کو پہچانتا ہوں گا, جب میں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان آڑ کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی, آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. اور میں کہوں گا اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں, اور یہ جب پتہ چلے گا آپ پھر کہیں گے ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا, ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا, ان میں بدعت جاری کی. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے نا, تو اینڈ میں دعا کیا کرتے تھے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ہم ان کے دین سے الٹے قدم نہیں پھریں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر میں نے اس حدیث حوض کے حوالے سے سارے اشکالات کا اللہ کی توفیق سے جواب دیا تھا, اور اس کے اندر میں نے دلائل کی روح سے بات ثابت کی تھی کہ اصحابی سے مراد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ نہیں, امتی ہیں, وہ بھی احادیث کی روح سے. اور میں نے وہاں مرزا کی ساری دھوکے بازی اس حدیث کے حوالے سے کلیئر کی ہے.
ٹھیک ہے, اللہ کی توفیق سے. وہ میں ابھی دہراؤں گا نہیں, وہ آپ وہ درس سن سکتے ہیں دوبارہ سے. ٹھیک ہے, صرف ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے لیے. یہ میرے ہاتھ میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے الاعتصام ہے, اس کی صفحہ نمبر 349 ہے. اور میں یہ الاعتصام کا حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر باقاعدہ اہل سنت کے تمام اہل سنت کی پوزیشن کو تمام بدعتی فرقوں کے مخالف میں واضح کیے اور اہل سنت کے دلائل کو واضح کیا ہے. سنو ذرا بات کو, وہ صفحہ نمبر 349 کے اندر یہی حدیث حوض کو نقل کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں فَإِنَّ كَانَ الْمُرَادِ بِالصَّحَابَةِ الْأُمَّةِ, اس حدیث میں جو صحابہ لفظ آیا ہے اس سے مراد امت ہے, اس سے مراد مرزا جی بھی کسی دن ڈوب کے مر ہی جائیں گے. اور آگے دیکھیں, کہتے ہیں کہ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ عربی عبارت انہوں نے پھر پڑھی دعا کیا. اچھا آگے کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میں پورا اچھا یہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یہ آیت میں یہ جب پڑھا نا مرزا جی نے تب پورے میں وہ آگے تک سنتا ہوا گیا. میں نے کہا یار مرزا جی نے کہیں اس نقطے کو بھی سمجھایا ہوگا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کو بھی سمجھایا ہوگا مرزا جی نے. ٹھیک ہے, مرزا جی نے اس کو مطلب سمجھانا تو دور کی بات ہے, مرزا جی نے ترجمہ بھی نہیں کیا. وہ مرزا جی کو پتا تھا جتنی باتیں میں نے کی ہیں, میں نے آیت کا یہ سب پڑھ دیا نا میرے گلے پھندا ڈل جانا ہے. سنو ذرا بات کو, میں آپ کے آگے پہلے تو پوری آیت پڑھوں گا, پھر اس کے آگے ترجمہ کروں گا, پھر اس کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اس پہ تبصرہ آپ کو بتاؤں گا. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے, اس کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 249 ہے. سنو ذرا, بہت غور طلب بات ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جبکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ, تم میں سے کوئی بھی فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے برابر نہیں آ سکتے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ درجے میں ان لوگوں سے بلند ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور یعنی جہاد کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جس کا مرزا جی نے نہ کوئی ترجمہ کیا نہ تبصرہ کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور اللہ نے ہر ایک سے بہترین وعدہ کر رکھا ہے. یا اگر مرزا جی اس کو پڑھ دیتے تو یہ جتنا فلسفہ کھڑا کیا تھا نا فتح مکہ صلح حدیبیہ کے بعد, وہ فلاں مسلمان ہوا, وہ بعد میں مسلمان ہوا, وہ گولڈن پیریڈ تھا, وہ فلانا تھا, سارا کا سارا گٹر میں بھیجا تھا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. اور سنو ذرا بات کو, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے, یعنی فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد بھی جس نے جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا اس کا اجر وہ پائے گا. یہ اور بات ہے کہ کسی کو بہت زیادہ دیا جائے کسی کو اس سے کم, جیسے اور جگہ ہے کہ مجاہد اور غیر مجاہد جو عذر والے بھی نہ ہوں اور درجے میں برابر نہیں, گو بھلے وعدے میں دونوں شامل ہے. صحیح حدیث کے اندر الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے افضل ہے, لیکن بھلائی دونوں میں ہے. اگر یہ فکرہ اس آیت میں نہ ہوتا, ایسے ہی نہیں مرزا جی نے چھوڑا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ فکرہ اس آیت میں نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ کسی کو ان بعد والوں پہ اعتراض کا خیال گزرتا. اس لیے فضیلت بیان فرما کر پھر عطف ڈال کر اصل اجر میں اللہ نے دونوں کو شریک بتایا. پھر فرمایا تمہارے تمام اعمال کی تمہارے رب کو خبر ہے, وہ درجات میں مفاضل رکھتا ہے, وہ بھی انداز سے بلکہ صحیح علم سے. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ دیکھیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آیت جو مرزا صاحب نے پڑھ کے صحابہ میں نعوذ باللہ تفریق کرنے کی کوشش کی, وہی آیت الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سب کے سب کو جنتی ثابت کرتی ہے, سب کے سب کو صحابی ہونے کے مرتبے میں ایک برابر ثابت کرتی ہے.
اس کے بعد آگے کہتے ہیں لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اصحاب چاہے، جو بالکل اینڈ میں بھی ایمان لے کر آیا، بشرطے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کر الٹیمیٹلی ان کے لیے اچھا انجام کرے گا۔ اب آپ سمجھیں، بظاہر آپ کو لگے گا کہ اس جملے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں دوبارہ سے دہراتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جو اصحاب چاہے، جو بالکل اینڈ میں بھی ایمان لائے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ اس کا مطلب ان کی اپنی کوئی قربانیاں نہیں ہیں، ان کی اپنی کوئی فضیلت اور اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر بات ایسے ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت والی، تو ہم مرزا جی سے بولیں گے مرزا جی کہیں اب تم بھی تو سانپ نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، نبی کی صحبت کی برکت سے سب جنتی ہو گئے، نبی کی صحبت کی برکت سے سب صادق، سب امین نہیں ہوئے۔ کیسے لوگ ہیں اور سننے والے کیسے؟ نبی کی صحبت سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے کیا کہہ دیا کہ نبی کی صحبت کی وجہ سے سب جنتی ہوئے ہیں، ان کا ورنہ تو کوئی کردار ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن نبی کی صحبت سے معاویہ اتنا نہیں سیکھا کہ علی، اور علی نہیں سیکھے کہ معاویہ۔ میں نے صرف 2 کردار بتائے ہیں، یہاں تو سب کو لڑوایا ہے انہوں نے جمل اور صفین میں، سب کو ہی لڑوا دیا ہے انہوں نے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں نبی کی صحبت سے یہ نہیں ملا، نبی کی صحبت سے جنت مل گئی، جنت ملتی ہے اعمال کے عوض، نبی کی صحبت سے جنت مل گئی، نیک اعمال کی توفیق نہیں ملی۔ سنو سنو جی، مرزا جی کی منطق ہے، کچھ بات آئی ہے سمجھ میں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے جنت والا، اور یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، اور یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ پوری امت میں جس نے بھی مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا اس کے لیے اچھا وعدہ ہوا۔ تو مرزا جی سے کوئی پوچھو مرزا جی کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ میں امت ہے، اور کہیں ہاں، تو آپ نے صحابہ کو کیوں کچھڑا؟ اور اگر کہیں یہ صحابہ بالأولى ہیں، تو آپ نے صحابہ کی خصوصیت جو کہ بالأولى ان کے لیے تھی امت کو کیوں دے ڈالی؟ بھائی میرے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بھائی آپ نے کہا کہ یہ صرف صحابہ، کیونکہ وجہ ہے نا، مرزا جی بڑے ہوشیار ہیں، مرزا جی دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، ارے یہ تو صحابہ کی فضیلت ثابت ہونے لگی ہے، وہ مان لیں گے سب جنتی، یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، سوری غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ یہ صرف صحابہ کی خصوصیت، ساری امت اس کے اندر شامل ہے، اور سب سے پہلے تو لائن میں آگے سب سے آگے کون کھڑا ہوا ہوگا؟ مرزا جی، سب سے آگے تو مرزا جی ہوں گے نا لائن میں کھڑے ہوئے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ میرے پچھلے دنوں ایک کلپ بھی چل چکا ہے حدیث بطاقہ کے اوپر، جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک بندے کے 99 دفاتر کھولے جائیں گے گناہوں کے، اور وہ پریشان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ گنوائے گا اس کا، اور وہ کسی کا بھی انکار نہیں کرے گا، اور دوسری طرف ایک پرچی ہوگی جس پر لکھا ہوگا، پھر عربی عبارت پڑھی لکھی ہے، اس میں آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کا ذرا نامہ اعمال تولو، وہ کہے گا اے اللہ یہ پرچی کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو نا کیا کرتی ہے پرچی، اللہ کے نام سے کوئی بھاری ہو سکتا ہے؟ وہ جیسی میزان عمل میں رکھی جائے گی تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اسے جنت کا حکم سنا دیا جائے گا۔ اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، کاغذ کا پرزہ والی حدیث۔ مرزا جی کیا بتا رہے ہیں؟ جن نے کلمہ پڑھا وہ کہاں جائے گا؟ جنت۔ اور کیسے جائے گا؟ مرزا جی حدیث پڑھ کے بتا رہے ہیں ایسے جائے گا کہ اس کے جو نا اعمال جو نا ایک ایک گناہ اللہ اسے گنوا رہا ہوگا اور وہ کسی کا بھی انکار نہیں کر پا رہا ہوگا۔ کیفیت یہ ہوگی، آج دوسری طرف ایک معمولی سی پرچی پڑی ہوئی ہوگی جس پہ صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اللہ کہے گا تولو اس کو، تولو اس کو تولو، اور بندے کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، بندہ کہے گا اللہ یہ کہاں برابری کر سکتے اس کے؟ اللہ نے کہا وہ تو پرچی بتائے گی۔ ہم نے مرزا جی کے مقلدین سے کہنا ہے کہ مرزا جی بھائی کالی کافی پی لو، اتارو یہ نشہ، اتارو اپنا، یہ ٹنکی سے باہر آؤ۔ مرزا جی کو بولے مرزا جی نظر آ رہا ہے میں رسی ہے، سانپ نہیں ہے، سانپ نہیں ہے، کیونکہ سمجھے ذرا بات کو بھائی، ایک پرچی کے عوض، ایک لا الہ الا اللہ کی پرچی کے عوض مرزا جی نے سب کو تو بھیج دیا جنت، لیکن ابو سفیان اور معاویہ کدھر گئے؟ کلمہ بھی پڑھا، اللہ کے رستوں میں خرچ بھی کیا، جہاد بھی کیے، سارے کام کیے، وہ حضرات جنتوں میں نہیں جا پا رہے، ان کو مرزا اور مرزائی ٹولے سارے کے سارے مل کے صحابہ کو لعنت ملامتیں کر رہے ہیں۔ مرزا جی ایک پرچی پہ لا الہ الا اللہ والے کو کہاں پہنچوا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں مرزا جی حدیث صحیح ہے، مرزا جی نے کہنا ہے کہ حدیث صحیح ہے، ہاں مرزا جی حدیث صحیح ہے تو اس حدیث کو وجہ سے آپ جنت میں جاؤ گے؟ ہاں، تب معاویہ اور ابو سفیان نہیں جائیں گے؟ کیا یار، دیکھو یار بات دیکھو آپ خالی۔
اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اور حاکم کے اندر ابن ابان کے اندر بھی موجود ہے، اس کلپ کے اندر ہم نے اس کو ڈسپلے بھی کیا ہے کہ اگر زمین اور آسمان اس کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ تو وہ بھاری ہو جائے گا. یہ کلمہ بڑی چیز ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اب یہ آخری ہے، اس کو پڑھ کے ہم بات بالکل ختم کریں. اور یہی آخر ایسی وہ بات ہے کہ مرزا کی دجل و فریب اور دھوکے بازی بالکل کلیئر ہو جائے گی. گالیاں نہیں دینا، ہمارا شیوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں بھی کوشش کروں گا. تو کہتے ہیں صحیح مسلم حدیث ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا جب موت کا وقت قریب آیا اور ان کو شرمندگی ہوئی، ان کو شرمندگی ہوئی اس بات پر جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ معاویہ کے ساتھ مل کر جنگ کی تھی، تو بڑا روئے. تو ان کے بیٹے نے کہا 321 نمبر ہے کتاب الایمان میں، صحیح مسلم کے اندر ہے. دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا. بیٹے نے کہا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ نے تو یرموک لڑی ہوئی ہے، تو آپ تو نبی کے صحابی ہیں، اس سے بڑا درجہ کیا ہے. تو یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. میرا یوٹیوب پر عمرو بن عاص کی موت کے وقت گفتگو سرم و اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والی گفتگو ہے. کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی میں نے اس کو ڈالی ہے. تو اس میں ایک الفاظ یہ ہے، اچھا یہاں تو میں آگے جا ہی نہیں سکتا. مرزا جی انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بڑے ماہر ہیں. اس میں ایک الفاظ ہے. اچھا اب مسئلہ یہ کہ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے، الفاظ نہیں ہوتا، الفاظ تو اس کی جمع ہوتا ہے. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے اور الفاظ کم از کم 2 لفظ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جمع لفظ استعمال کیا ہوتا ہے؟ الفاظ. مرزا جی آپ سوچو جس آدمی کو اردو اتنی کمال ہے تو عربی کتنی کمال، پھر ترجمہ کتنا کمال کرتا ہوگا، پھر معنی مفہوم کتنا کمال بتاتا ہوگا. آپ سنو صحیح، توجہ تو کریں اس بات پہ. اور جی مرزا جی وہ تحقیقی نکات بتا رہے آج تک کسی نے نہیں بتایا. یہ ہو تحقیقی نکتے، ایک الفاظ. وہ کہتے ہیں کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے، یعنی وہ صحابی ہونے کو داہر ہے. صحابی وہی ہوگا نا جو کلمہ پڑھے. بڑی فضیلت یعنی اب میں اگر آپ سے اچھا ابھی آگے، اچھا جی ابھی سنو ذرا، میں ایک ایک کر کے پڑھتا جاؤں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان. باب بتا رہا ہوں آپ کو، باب کون الاسلام یہدم ما قبلہ وکذا الحج والہجرہ. ٹھیک، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 229، حدیث نمبر 200. اور اس کے آگے پیچھے اور کوئی حدیث ان الفاظ سے جو مرزا جی بتا رہے نہیں ہے. سنو ذرا غور طلب بات. میں مرزا جی کے الفاظ پڑھتا جاؤں گا، یہاں سے پڑھتا جاؤں گا، عربی عبارت پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا. کوئی مرزائی مقلد یہ نہ کہتے تو میں نے اپنا ترجمہ کیا ہے. سنو ذرا بات. مرزا جی کہتے ہیں کہ صحیح مسلم حدیث عمرو بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا اور ان کو شرمندگی ہوئی، ان کو ابن شماسہ المہری کہتے ہیں حضرنا عمرو بن عاص وہو فی سیاقۃ الموت یبکی طویلا. میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی یعنی کہ موت کے وقت میں ان کے پاس تھا، وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے. اب آپ لگائیں یہاں مائکروسکوپ، کیا لگائیں اور ڈھونڈیں شرمندگی کی وجہ سے. ڈھونڈیں کیا؟ اس نے کیا لکھا ہے ترجمے میں کہ عمرو بن عاص کی موت کا وقت قریب آیا، وہ شرمندگی ہوئی اس بات پر انہوں نے جو انہوں نے علی سے ابے کہاں ہے اس کے اندر. اچھا چلو چھوڑو سنو ذرا بات کو. میں آپ کو حدیث پہلے یہ بھی پوری یہاں سے پوری پڑھ کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے. ابن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مرض موت میں مبتلا تھے. ہم لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے. حضرت عمرو بن عاص کافی دیر تک روتے رہے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا. توجہ کرو بات پہ. ان کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کی بشارت نہیں دی؟ حضرت عمرو بن عاص اس کی طرف متوجہ اور فرمایا ہمارے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے. اور مجھ پر 3 دور گزرے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز سے نفرت نہیں تھی اور میں ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ کس طرح نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالوں. اگر میں اس وقت مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا. دوسرا دور وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں کچھ شرائط طے کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل چاہے شرائط لگاؤ. میں نے عرض کیا کہ میری شرط یہ ہے کہ میرے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے.
میرے صاحب کا گناہ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد میرے صاحب کا گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام لے آنا پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ اس وقت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا، اور میری آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخصیت پیاری نہ تھی۔ اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو تو میں آپ کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ کو آنکھ بھر کر بھی کبھی آپ کے روپ کی وجہ سے نہ دیکھ سکا۔ اگر میں اس وقت فوت ہو جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنت کی ہوتا، پھر اس کے بعد مجھے کچھ ذمہ داریاں سونپ دی گئیں، میں نہیں جانتا کہ ان کے بارے میں میرا کیا انجام ہوگا۔ اب میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کے ساتھ کوئی ماتم کرنے والی نہ جائے، نہ آگ لے جائی جائے۔ یہ تھی بات، آئی سمجھ میں کچھ؟ یہ ہو گیا بیچارے سے غلطی، غریب سے جو لگ گئے ہاتھ پیر دھو کے سب پیچھے۔ نہ آگ لے جائی جائے، اور جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر مٹی ڈال کر میری قبر کے گرد اتنی دیر ٹھہر جانا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قرب سے مجھے بھی کچھ انسیت حاصل ہو جائے، اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ پوری حدیث ہو گئی؟ اچھا، اب پوری حدیث میں ہم یہ ڈھونڈیں گے جملے، آپ ڈھونڈنا میرے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے بھائی؟ پہلا جملہ، عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کو شرمندگی ہوئی اس بات پر جو انہوں نے علی کے ساتھ معاویہ کے ساتھ مل کر جنگ کی تھی۔ یہ کہیں تھا اس حدیث میں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، یہ درد جب ختم ہو آپ اصل کتاب اٹھانا، خود بیٹھ کر سارے بھائی یہاں بغور دیکھنا، جو بھائی یہ لائیو درد سن رہے ہیں صحیح مسلم اٹھاؤ، باب میں نے بتا دیا، جلد بتا دی، کتاب بتا دی، حدیث نمبر بتا دیا، کھولو دیکھو، یہ ڈھونڈو، مرزا نے جو الفاظ بتائے وہاں ڈھونڈو، آپ کو یہ الفاظ سنو ذرا بات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو شرمندگی ہوئی اس بات پہ جو انہوں نے علی کے ساتھ معاویہ کے ساتھ مل کر جنگ کی تھی، تو بڑا رو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ایسا کچھ تھا اس میں؟ آپ نے تو یرموک لڑی ہوئی ہے، ایسا کچھ تھا اس میں؟ آپ تو نبی کے صحابی ہیں، یہ تھا اس میں، اور یہی ہمارا اصل موضوع ہے، یہ تھا اس میں، یہی مرزا کا بھی اصل موضوع ہے۔ صحابیت کوئی مقام نہیں رکھتی، صحابیت کوئی اتنا بڑا درجہ نہیں ہے، اسی کو تو چوچو بیان کرنے کے لیے اس حدیث میں اس نے اپنے جملہ، کچھ بات آئی سمجھ میں؟ یہ جملہ بھی اس میں، آپ تو صحابی ہیں، وہ آگے کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، یہ ہے اس میں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ درس مکمل ہونے والا ہے، آپ اس کو کتاب کو نکال کے ایک دفعہ خود بھی دیکھیے گا، پھر جو بھائی لائیو سن رہے ہیں وہ صحیح مسلم اٹھائیں، یہ کتاب یعنی کتاب الایمان نکالیں، یہ باب نکالیں، یہ حدیث نمبر پہلی حدیث ہے، نکال کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ صحابی وہی ہوگا نا جو کلمہ پڑھے، بڑی فضیلت، یعنی اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بڑی فضیلت جو ہے وہ آپ کے لیے مسلمان ہونا ہے یا نبی علیہ السلام کا امتی ہونا ہے؟ سینگ والی ہو بغیر سینگ والی، سمجھ میں آیا؟ باپ دادوں کا ان کا یہی کام تھا، ان کے باپ دادا بھی اسی طرح کرتے تھے۔ سنو ذرا بات، میں آپ سے پوچھوں مسلمان ہونا پڑا ہے یا نبی علیہ السلام کا امتی ہونا؟ مسلمان ہونا، ورنہ امتی تو جارج بش بھی ہے، مر گیا ہے، اور ٹرمپ بھی ہے، امت دعوت تو ہے نا۔ یہ امتی ہونا تو کوئی فضیلت نہیں، جب تک آپ کلمہ پڑھ کے اقرار نہ کر لیں تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ ہم کہیں مرزا جی آپ نے بے وجہ جارج بش کا ٹرمپ کا نام لیا، کہاں وہ گنگو تیلی، کہاں آپ راجہ بھوج، آپ اپنا ہی نام لے دیتے بھائی، آپ یوں بولتے کہ مسلمان ہونا امتی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، آپ جیسے میں مرزا محمد علی، آپ یوں کہہ دیتے تو ہم تو کوئی مسئلہ میں تھا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی بات نہیں تھا۔ بے وجہ آپ نے جارج بش ٹرمپ کا نام لیا، آپ نے نام بھی نہیں لیا جہاں سے پیسے آ رہے ہیں آپ کو، بے وجہ آپ نے ان لوگوں کے نام لے لیا، بھانڈا پھوڑ دیتے ہیں آپ اپنی ہی باتوں کا، ہمیں بھی شک ہو جاتا ہے کہ اور کسی کا نام کیوں نہیں لیا۔ یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں میرے بھائی، یہ کلپ یہاں مکمل ہو گیا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہیں سے اگلے درس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ مرزا کا الحمدللہ جواب یہ ہو گیا ہے اس حدیث کے اوپر۔ میں صرف آپ بھائیوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھو ذرا بات۔ آج کے درس میں جو دو بنیادی سبق ہیں ہمارے، پہلا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو بھی تہمت لگائی جائے گی، جو بھی تانا دیا جائے گا، اور جو بھی برا کلمہ ان کے لیے زبان سے نکالا جائے گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے حکم میں ہم نے سیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے اسی کو پھر ان لوگوں پہ پلٹایا ہے۔
صحابہ کو کافر کہنے والا کافر ہوگا, مرتد کہنے والا مرتد ہوگا. صحابہ کے بارے میں جو زبان درازی, ان کو گالی دینے والے کی طرف گالی بھی پلٹ کے انشاءاللہ جائے گی, ٹھیک ہے. اور سنیں ذرا بات کو, کم از کم درجہ جو آج ہم نے پڑھا ہے صحابہ کو برا کہنے والے کا, صحابہ کی تنقید کرنے والے کا, کہ ایسا آدمی منافق ہوتا ہے. اور انشاءاللہ بقیہ تفصیل ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے. بھائیوں سے ایک درخواست ہے میری, میں پچھلے 2 درسوں میں بھی بھول گیا تھا, لازماً میری اس درخواست کو سمجھیں, اس کے اوپر تمام بھائی عمل کریں. یہ ہماری اس ریکارڈنگ سے متعلق ہے, سنیں ذرا توجہ سے. دیکھیں الحمدللہ یہ چینل ہم نے جو بنایا, یہ ہم نے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جو بحثیت طالب علم ہم جواب دے سکتے ہیں اور اپنا حصہ اسلام کی خدمت کے لیے ڈال سکتے ہیں, یا ہم سب بھائیوں نے, لائبریری کے ساتھیوں نے, یہ ہم نے اس نیت سے بنایا. اس میں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ بھائیوں کے تعاون کی ضرورت ہے. تعاون صرف اتنا ہے کہ آپ تمام بھائی اس بات کی کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یوٹیوب چینل اور فیس بک کے ہمارے پیج کے سبسکرائبرز اور فالوورز ہوں, کیونکہ اس کو آپ جب سبسکرائب کرتے ہیں تو ویڈیو کی ریچنگ بڑھتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیوز کسی بھائی کی اصلاح اور ہدایت کے باعث ہیں, یہ ساری, چلو یہی نہیں, یہ دیگر نہیں, پیچھے جتنی ویڈیوز آپ موضوعات آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں چینل پہ, پیج پہ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بھائیوں کی کسی نہ کسی طرح اصلاح کے باعث ہیں, تو آپ پھر اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں, ویڈیو کو شیئرز کریں, لائک, اور کوشش کریں اس کو سبسکرائب کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو فالو کریں. اللہ رب العزت سب بھائیوں کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.